السلام علیکم۔ ایس ایم پبلک اکیڈمی کیمپس 5 شعبہ اسلامیات سے مس نادیہ بخاری ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عدل اجتماعی۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے سیدھا کرنا، برابری کرنا، دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا۔ اصطلاح میں عدل کا مفہوم بہت وسیع ہے، کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، اس طرح کی کمی بیشی نہ ہو، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، سچائی کا ساتھ دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، وہی بات کہنا جو سچ پر مبنی ہو، نیز ہر شخص کے ساتھ بلا رعایت عدل کا معاملہ کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے، یعنی کسی چیز کو بے موقع محل رکھنا۔ ظالم کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے نجات دلائی جائے۔ عدل کی اہمیت۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے اور دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اس نے ایک ایسا ضابطۂ حیات کو مرتب کیا جس پر عمل پیرا ہو کر انسان زندگی کے حقیقی مسرتوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے عملی زندگی کے لیے سب سے زیادہ عدل پر زور دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کی ہر طرح کی بے چینی اور خرابی کی اولین وجہ عدل میں انحراف ہے۔ معاشرے میں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے افراد عدل کو چھوڑ دیں۔ اسلام نے عدل کے متعلق تمام پہلوؤں میں رہنمائی فرمائی ہے، چاہے عدل اجتماعی ہو یا انفرادی، معاشی ہو یا معاشرتی، قانونی ہو یا سیاسی۔ عدل ہی معاشرے کی بہتر نظام کا ضامن ہے۔ اسلامی معاشرتی زندگی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ لوگوں کے درمیان اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو فروغ دیا جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، سورہ نحل، ترجمہ ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے والے اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ تمام انسان اپنی اجتماعی زندگی میں عدل و انصاف کے ساتھ رہیں، ظلم و زیادتی کو ختم کر دیں تاکہ ان کی معاشرتی زندگی میں امن و سکون ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سورۃ النساء، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو تو انصاف کے ساتھ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اور جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرنے لگو کا مطلب ہے کہ فیصلہ کرنے والے کے لیے دونوں فریق برابر ہونے چاہیے، اور دوست ہو یا دشمن، اپنے ہوں یا پرائے، مسلم ہوں یا غیر مسلم، قریبی ہوں یا دور کے، امیر ہو یا غریب، کسی بھی طرح کے ہوں، فیصلہ کرنے والے کو غیر جانبدار ہو کر عدل و انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ زندگی کے ہر شعبے میں عدل کی ضرورت ہے، خواہ اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہو یا مخلوق سے ہو۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے لباس، خوراک، آرام وغیرہ کا مناسب انتظام کیا جائے۔ مخلوق سے عدل کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے حقوق پوری طرح ادا کیا جائے، ان میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں عدل کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ہجرہ اسود کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مثال ہے جہاں اجتماعی عدل کا مظاہرہ ہوا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران ہجرہ اسود کو نصب کرنے کا معاملہ پیش آیا تو قریش میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ اسے کون نصب کرے گا۔ ہر قبیلے نے اس کا حق جتایا۔ اس تنازعے کا حل کرنے کے لیے قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ سب لوگ متفقہ طور پر اس چیز پہ راضی ہو گئے کہ سب
ایک چادر بچھائی جائے گی جس پہ حجر اسود کو رکھا جائے گا. سب قبائلوں کے نمائندے اس چادر کو ایک کنارے کو اٹھائیں گے. جب سب نے مل کر اسے اٹھایا تو پھر یہ طے پایا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو نصب کرنے کی ذمہ داری دی جائے گی. یہ واقعہ اجتماعی عدل کا ایک عمدہ نمونہ ہے جس میں مختلف قبائل نے اپنے مفادات سے بالا ہو کر انصاف کے اصولوں کو اپنایا اور ایک متفقہ حل تک پہنچے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اجتماعی عدل کے لیے مل جل کر فیصلہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں میں خلافت کے انتخاب کا مسئلہ پیدا ہوا. انصار اور قریش کے درمیان خلافت کے حوالے سے بحث و مباحثہ ہوا. انصار نے یہ تجویز دی کہ خلافت میں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے، جبکہ قریش کا خیال تھا کہ خلافت کا حق ان کا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے سے تھے. اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجتماع کو مخاطب کیا اور انصار و قریش دونوں کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے عدل و انصاف کے اصولوں کی بنیاد پر خلافت کے انتخاب کی ضرورت پر زور دیا. بالآخر ان کی قیادت میں دونوں جماعتوں نے مل کر ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا. یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ معاشرتی عدل کی بنیاد پر کیسے مختلف گروہوں کے درمیان مفاہمت اور اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ صحیح قیادت کا انتخاب اجتماعی فیصلہ سازی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. عدل کی بہت سی اقسام ہیں. بنیادی طور پہ عدل انفرادی اور عدل اجتماعی ہے. عدل انفرادی کیا ہے؟ جب انسان اپنی انفرادی یعنی ذاتی زندگی میں عدل کا لحاظ رکھے، جسمانی یعنی کھانے پینے سونے خوشی غمی وغیرہ میں زندگی ہو یا روحانی یعنی عبادات، ان سب میں عدل سے کام لے. دنیاوی معاملات ہوں یا معاشی، ہر حال میں عدل اور اعتدال اور توازن کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے. عدل اجتماعی یعنی انسانی معاشرے میں انصاف، یعنی تمام افراد میں مساوات ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے. عدل اجتماعی کی اب چند صورتیں ہیں. پہلی ہے قانونی مساوات. معاشرے میں قانونی مساوات کا ہونا یعنی قانون کی نظر میں سب کا برابر ہے، قانون کو سب پر بالادستی حاصل ہو. اس میں امیر ہو یا غریب، افسر ہو یا ماتحت، دوست ہو یا دشمن، اپنا معاملہ ہو یا دوسروں کسی کا، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کے ساتھ قانون کا جو انصاف ہے وہ عدل پہ ہونا چاہیے. سب کے ساتھ مساوات ہونی چاہیے. کسی بھی رتبے کی وجہ سے کسی کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملنی چاہیے. معاشی امور اور عدل اجتماعی. اسلام کے اقتصادی نظام میں ہر شخص اپنی صلاحیت اور پسند کے مطابق جائز ذریعہ معاش اختیار کرنے میں آزاد ہوتا ہے. روزی کمانے کا کوئی جائز ذریعہ مثلا تجارت، زراعت، صنعت، ملازمت وغیرہ کسی شخص کے لیے ممنوع نہیں ہے. روزی حاصل کرنے کے لیے جتنے وسائل ہیں ان کو اللہ نے سارے بندوں کے لیے مہیا کیا ہے، اس لیے ان سے فائدہ اٹھانے کا سب کو یکساں موقع اور حق حاصل ہونا چاہیے. اسلام کسی بے روزگار اور معذور کے لیے بنیادی ضروریات کا فراہم کرنا حکومت کا فرض ہے تاکہ کوئی شخص معاشی ناانصافی کا شکار نہ ہو. عادلانہ معاشرے کا قیام. معاشرے میں تمام انسان بحیثیت انسان برابر ہیں. کسی کو کسی طبقے، خاندان، قوم یا علاقے سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر فضیلت نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجرات میں، ترجمہ: لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا
اور تمہاری قوموں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک ایسا تصور ہے جو معاشرتی انصاف اور انسانی حقوق کے تحفظ کو فروغ دیتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں عدل اجتماعی قائم ہوتا ہے تو یہ نہ صرف افراد کے درمیان برابری کو یقینی بناتا ہے بلکہ ایک ایسی بنیاد فراہم کرتا ہے جہاں پر ہر شخص کو اپنے حقوق کا مکمل طور پر احساس ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر فرد کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں، چاہے وہ تعلیم ہو، صحت ہو یا معاشرتی ترقی ہو۔ عدل اجتماعی معاشرے کی وجہ سے ہر جگہ قانون کی پاسداری ہوتی ہے تاکہ ہر شخص کو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا موقع ملے، اسے انصاف ملے اور ایک عادلانہ نظام قائم کیا جائے۔ قانون انصاف کی ضمانت دے بلکہ معاشرتی انصاف کو یقینی بنایا جائے، جہاں مختلف طبقات کے درمیان فرق کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جب افراد کو ان کے حقوق کا مکمل طور پہ تحفظ ملتا ہے تو معاشرتی طور پہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کے لیے احساس اور قربانی کے جذبات رکھتے ہیں۔ ایک ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں اور اس پرامن معاشرے کی بنیاد بنتی ہے جس کی وجہ سے ہر فرد کے فلاح و بہبود ممکن ہوتی ہے۔ عدل اجتماعی کا قیام ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل کے لیے نہایت ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، یہ انسانی قدروں کی پاسداری کرتا ہے اور ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جہاں سب لوگ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اسے اپنی معاشرتی زندگی کا حصہ بنانا ہر فرد اور ہر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر معاشرے میں یہ عدل نہ ہو تو کن کن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے عدم مساوات۔ مختلف طبقوں کے درمیان بے پناہ فرق پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے معاشرتی تناؤ بڑھ جائے گا۔ غربت، اقتصادی مواقع کی غیر برابری کی وجہ سے غربت میں بھی اضافہ ہوگا، خاص طور پہ کمزور طبقے میں۔ تشدد، ناانصافی اور عدم اطمینان کی صورت میں تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ بدعنوانی، طاقتور افراد کے حق میں قوانین کا نفاذ ہوگا جس سے بدعنوانی کو فروغ ملے گا، یعنی قانون کی صرف پکڑ غریب اور ایک کمزور انسان کے لیے ہو اور امیر انسان اگر اس سے بری الزامہ ہو تو اس سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ لوگوں کا قانون سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ صحت کی سہولیات میں کمی، معیاری صحت کی خدمات تک رسائی محدود ہو جائے گی جس سے عوامی صحت متاثر ہوگی۔ سیاسی عدم استحکام بھی ہوگا۔ عوام عدم اعتماد کی وجہ سے حکومتوں کے خلاف احتجاجات اور مظاہرے کرے گی جب وہ دیکھیں گے کہ حکومت کے وہ نمائندے جنہیں انہوں نے منتخب کیا تھا ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، ان کی وہ سہولیات جس کے انہوں نے ان سے وعدے کیے تھے پورے نہیں کر رہے، تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں، ملک میں جگہ جگہ احتجاج اور مظاہرے ہوں گے جس سے ملک کو بھی نقصان پہنچے گا اور لوگوں کی زندگی کو بھی۔ نفسیاتی مسائل، ناانصافی کی صورت میں لوگوں میں مایوسی، ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی مسائل جیسی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ قانون کی بالادستی کا فقدان، اگر عدل نہیں ہوگا تو قانون کی پاسداری میں کمی آئے گی جس سے معاشرتی نظم و ضبط بری طرح سے متاثر ہوگا۔ لوگ قانون پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ خود اعتمادی کی کمی، افراد کی خود اعتمادی متاثر ہوگی جس سے ان کی معاشرتی زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں گی، یعنی ایک شخص کے پاس قابلیت ہونے کے باوجود وہ آگے بڑھنے والی جو اس کے اندر ہمت ہوگی وہ اس کو آگے نہیں بڑھا پائے گا کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ کمزور انسان خوبیاں اور صلاحیتیں ہونے کے باوجود اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو کوئی دوسرا انسان سفارش سے حاصل کر سکتا ہے۔ خاندانی مسائل، اقتصادی مشکلات اور عدم اطمینان کی وجہ سے خاندانی تعلقات میں بھی تناؤ بڑھ جائے گا۔
مجرمانہ سرگرمیوں میں اضافہ۔ جب لوگ انصاف سے محروم ہوں گے تو وہ جرائم کریں گے اور جرائم کی راہ کو اختیار کریں گے، جس کی وجہ سے بھی معاشرے میں بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی۔ تعلیم یافتہ لوگوں کو جب ان کے حق نہیں ملے گا تو اپنا حق چھیننے کے لیے غلط رستے کو اپنائیں گے، جو کہ بہرا روی کا ہے، جو کہ جرائم کا ہے، جس سے جرائم جیسی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ مواقع کی کمی، افراد کی ترقی کے مواقع محدود ہو جائیں گے، جس سے معاشرتی ترقی رک جائے گی۔ عزت نفس میں کمی، عدم عدل کی وجہ سے افراد کی عزت نفس متاثر ہوگی، جو معاشرتی نفسیات پر منفی اثر ڈالے گی۔ ثقافتی زوال بھی آئے گا، معاشرتی تناؤ کی وجہ سے ثقافتی روایات میں بھی کمی آتی ہے۔ خودکشی کے واقعات، مایوسی اور نا امیدی کے باعث خودکشی کے واقعات بڑھ جائیں گے۔ جب لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، تو لوگ ہر اس رستے کو اپنائیں گے جو کہ برائی کا ہے، جسے اسلام میں منع فرمایا گیا ہے۔ سماجی مسائل، دیگر سماجی مسائل جیسے شراب نوشی، منشیات کا استعمال وغیرہ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ترقی کی راہ میں رکاوٹ، اقتصادی ترقی میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوں گی، جس سے ملک کی معیشت متاثر ہوگی۔ عالمی سطح پر بدنامی، معاشرتی عدم انصاف کی وجہ سے عالمی سطح پر ملک کی ساکھ متاثر ہوگی۔ یہ وہ تمام خرابیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب جڑی ہوئی ہیں اور معاشرتی عدم انصاف کی صورت میں ایک سنگین صورتحال پیدا کر سکتی ہیں۔ یعنی اگر معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوگا تو کتنے زیادہ مسائل بڑھ جائیں گے جن پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اس کے برعکس جس عدل اجتماعی کی ہم بات کرتے ہیں، جس کا اسلام بار بار حکم دیتا ہے، معاشرے میں سے ہر فرد کو جب انصاف ملے گا، اس کے حقوق ملیں گے، تو معاشرے میں پرسکون معاشرہ رہے گا۔ مواقع میں ہر فرد کی تعلیم، صحت اور معاشرتی ترقی کے برابر موقع ملیں گے۔ قانون سب کے لیے برابر ہوگا، ہر کسی کو ترقی کا موقع ملے گا۔ معاشرتی طبقات کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا اور سب کو ایک جیسا احترام ملے گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں ہر طرح کی جو برائی مشکلات ہیں وہ ان کے دل سے آہستہ آہستہ نکلتی جائیں گی، جب انہیں سمجھ آ جائے گا اس معاشرے میں ہر چیز ہر انسان کے لیے موجود ہے۔ افراد ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور تعاون سے پیش آئیں گے اور معاشرتی امن قائم کریں گے۔ اس طرح عدل اجتماعی نہ صرف انفرادی فلاح و بہبود بلکہ پورے معاشرے کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔